بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بعض علماء اہل سنت جو مولا علی علیہ السلام اور معاویہ کی جنگ کو یعنی کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فقط ایک خطائی اجتہادی تھی، مطلب کہ حضرت علی کو اس معاذ اللہ دو نیکیاں ملے گی اور معاویہ بے شک خطا پر تھا لیکن پھر بھی اس کو ایک اجر مل ہی جائے گا۔ تو یہ کوئی اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت نہیں ہے، یہ اہل سنت نے بس کچھ ظالم حکمرانوں کو اور جنہوں نے اہل بیت کے بچوں کا قتل کیا، اللہ کے نبی کی اولاد کا قتل کیا، ان کو بچانے کے لیے ایک وتیرہ ہے، کیونکہ ان سب لوگوں کا دین بنی امیہ نے گڑھا ہے بلکہ بنایا ہے، اور آج بھی یہ اسی دین کے اوپر کار فرما ہے۔ دور نہ جائیے تو ان کی کتابوں میں ایسی حدیثیں ہیں کہ فاسق لوگوں سے بھی یہ دین لے لیتے ہیں، اور چاہے وہ ان کے اوپر ظالم حکمرانی کیوں نہ ہو اس کی بھی یہ بیعت میں ہوتے ہیں۔ ہم وہی قاری ظہور احمد کی فیضی کی کتاب ہے اور کا مکتبہ باب العلم لاہور پاکستان، اور حدیث موضوع فی فضائل معاویہ، جس کی میں صفحہ نمبر 354 سے پڑھوں گا۔ تعجب ہے کہ ہمیں ایک طرف اپنے اسلاف سے اس قدر محبت ہے کہ ہم 14ویں صدی کے بعد اسلاف کے افکار و نظریات سے روگردانی کو سنیت سے روگردانی کے مترادف قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف اس ہستی سے روگردانی کرنے کو فقط خطۂ اجتہادی کہہ دیا جاتا ہے، جن کو پشت کرنا قرآن کو پشت کرنا ہے، جن سے منہ پھیرنا قرآن سے منہ پھیرنا ہے، جن کو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنا اور جن کو اذیت پہنچانا نبی کو اذیت پہنچانا ہے، اور جن سے مودت آقا سے مودت ہے اور جس سے عداوت آقا سے عداوت ہے۔ ارے بھائی کچھ تو انصاف فرمائے، جس ہستی سے محبت کو ایمان اور بغض کو کفر منافقت کہا گیا، اس ہستی کا انڈیا کے ایک عالم دین کے برابر بھی مرتبہ نہیں۔ انڈیا کے مولانا سے اختلاف کرنے والا خارج از اہل سنت ہو جائے اور مولائے کائنات سے اختلاف کرنے والا، جنگ کرنے والا، ان کو پریشان کرنے والا، انہیں اذیت دینے والا، ان کے محبین کو قتل کرنے والا، ممبروں پر ان کو سب و شتم کرنے والا اجر کا مستحق کیسے پائے گا؟ خیر، 28 ہجری میں بحری غزہ کا جو سپہ سالار تھا، 37 ہجری میں وہی سپہ سالار کہاں کھڑا تھا، اس بارے میں کچھ کہنا ڈرپوک کے بس کا روگ نہیں، لہٰذا بعض ایسے کعبر کے الفاظ نقل کرنے سے سلامتی سمجھنا جو کہ مکہ سے لے کر مدینہ تک تمام قریش کے احوال، عادات اور سیرت و فطرت سے باخبر تھے، جن کو شیطان سے محفوظ فرمایا گیا، جنہیں سراپا ایمان کہا گیا، جنہیں حق و باطل کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا۔ چنانچہ حافظ ہیثمی لکھتا ہے کہ سیدنا حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ عمار ابن یاسر نے صفین کے دن فرمایا، سعد بن حذیفہ نے یہ تذکرہ ان کی جنگ اور تحکیم کے معاملہ میں بیان کرتے ہوئے کیا، پس عمار نے فرمایا اللہ کی قسم وہ اسلام نہیں لائے لیکن اسلام کا اظہار کیا، کفر کو چھپایا، پھر جب انہوں نے اس پر مددگار پا لیے تو اس سے ظاہر کر دیا۔ مجموع الزوائد قدیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113۔ تو یہ تو عمار یاسر کے الفاظ تھے، کن سے متعلق تھے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہیثمی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اور سعد بن حذیفہ کے حوال سے آگاہ نہیں ہو سکا۔ جی ہاں، حافظ ہیثمی نے سعد بن حذیفہ کے حالات دستیاب نہیں ہو سکے ہوں گے لیکن وہ مجہول نہیں۔ امام ابن حیثمہ نے سیدنا حذیفہ بن یمان کی اولاد میں ان کا ذکر کیا، وہیں ان کا یہ اثر قول صحابی بھی ذکر کیا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا اور ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں، اس لیے ابن حاتم نے بھی کسی قسم کی جرح و تعدیل کے بغیر ان کا ذکر کیا، اور ابن حبان نے بھی ان کا ذکر ثقات میں کیا۔ تو یہ تھی معاویہ بن ابی سفیان سے متعلق صحابہ کرام کی رائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔